بچوں، میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، انوکھا انصاف۔ مصر کے لوگوں میں ایک مثل مشہور ہے، کراکرس جیسا انصاف۔ اور یہ مثل اسی وقت کہی جاتی ہے جب کسی اچھے قانون کو نہایت احمقانہ طور پر استعمال کرتے ہوئے کوئی فیصلہ کیا جائے جس کی سب ہنسی اڑائیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک چور مال چرانے کی نیت سے ایک مکان میں گھس گیا۔ جب وہ گھر کی تمام قیمتی چیزیں گٹری میں باندھ کر کھڑکی کی چوکھٹ پکڑ کر نیچے باغیچے میں اترنا چاہا تو کھڑکی دیوار میں سے نکل گئی، کیونکہ وہ بہت پرانی اور گلی ہوئی تھی۔ وہ کھڑکی سمیت نیچے جا پڑا اور اس طرح گرنے سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ دوسرے روز چور لنگڑاتا لنگڑاتا شہر کے قاضی کراکروش کے سامنے پہنچا اور ٹانگ دکھا کر کہا، عالی جاں، میں ایک پیشہ ور چور ہوں۔ میرے باپ دادا بھی یہی کام کرتے تھے۔ میں ایک شخص کے مکان میں گھس اور جب سامان باندھ کر کھڑکی کے راستے نیچے اتر رہا تھا تو کھڑکی ٹوٹ گئی اور میں اس کے سمیت اوپری منزل سے گر پڑا۔ میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میں ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا ہوں۔ اب میں چوری کے لیے کہیں نہیں جا سکوں گا۔ خدا کے لیے میرے ساتھ انصاف کیجیے۔ قاضی شہر نے فوراً اپنے پیشکار کو حکم دیا کہ اس مکان کے مالک کو حاضر عدالت کیا جائے۔ چنانچہ چند ہی لمحے بعد مالک مکان خوف سے کنپتا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے کیا جرم ہوا ہے۔ تاہم کراکروش نے وہ الزام دہرایا جو چور نے مالک مکان پر لگایا تھا اور اپنی طرف سے کہا، تمہارا جرم یہ ہے کہ تم نے جان بوجھ کر اپنی کھڑکی کو کمزور رکھا تاکہ چور اس میں سے نکلتے وقت اس کے ساتھ نیچے گرے اور اپنی ٹانگیں توڑ لے۔ اگر کھڑکی مضبوط ہوتی تو اس کی ٹانگ ٹوٹنے کی نوبت نہ آتی۔ مالک مکان نے سوچا کہ اصل مجرم تو چور ہے جو چوری کی نیت سے دوسرے کے مکان میں گھسا تھا۔ کھڑکی گرنے سے اس کی ٹانگیں ٹوٹی تو قدرت نے اسے سزا دے دی۔ پھر مجھ سے باس پرس کیوں ہو رہی ہے؟ لیکن وہ جانتا تھا کہ کراکروش سے اس قسم کی بحث بے سود ہے، لہذا اس نے جواب دیا، عالی جاں، یہ میرا قصور نہیں ہے، اصل قصوروار بڑھئی ہے جس نے کمزور کھڑکی بنائی۔ میں نے تو اسے پوری اجرت ادا کر دی تھی۔ اس کا فرض تھا کہ ایسی کھڑکی بناتا جو چور کے ساتھ نیچے نہ گر سکتی۔ قاضی بولا، بے شک تم ٹھیک کہتے ہو، سزا بڑھئی کو ملنی چاہیے، لہذا بڑھئی کو حاضر عدالت کیا جائے۔ پیشکار دوڑتا ہوا گیا اور چند ہی لمحے بعد بڑھئی کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور خوف کے مارے اس کی پاؤں مشکل سے اٹھ رہے تھے۔ قاضی نے جرم کی اصلی بیان کی اور کہا، اگر تم کمزور کھڑکی نہ بناتے تو چور وہاں سے بھاگتے وقت نہ گرتا اور اس کی ٹانگ نہ ٹوٹتی۔ بڑھئی اس عجیب و غریب الزام کو سن کر حیران رہ گیا، لیکن اس نے سوچا کہ مالک مکان ہی کی طرح ایسا جواب دیا جائے جس سے فوراً اس کی برئت ہو جائے، لہذا اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، عالی جاں، یہ میرا قصور نہیں ہے، اصل قصور اس خوبصورت عورت کا ہے جو سرخ بھڑکیلا لباس پہنے ہوئے مکان کے قریب سے عین اس وقت گزری تھی جب میں کیل ٹھونک کر کھڑکی کی دیوار میں لگا رہا تھا۔ میری نگاہ لباس کی طرف پلٹ گئی تھی، کیل مڑی اور کھڑکی ڈھیلی رہ گئی۔ اس جرم کی سزا تو اس عورت کو ملنی چاہیے۔ کراکروش نے خوبصورت عورت کا اتا پتہ دریافت کیا اور حکم دیا کہ اس فوراً حاضر عدالت کیا جائے۔ پیشکار کو ایک بار پھر بھاگنا پڑا۔ بعد سرخ لباس پہنے ایک حسین عورت آئی۔ قاضی نے اس کہانی کی مکمل روایت پڑھ کر سنائی اور کہا کہ بڑھئی نے جرم کا الزام تم پر لگایا ہے، اگر اپنی بریت میں تمہیں کچھ کہنا ہے تو جلدی کہو۔ عورت کے لیے پوری بات سن کر یہ سمجھ لینا آسان تھا کہ عدالت میں اپنے سر کی بلا دوسروں پر کس طرح ڈالی جاتی ہے۔ اس نے ہنس کر جواب دیا، عالی جاں، میرا حسن اللہ کا دین ہے اور لباس کے شوق رنگ کی ذمہ داری دراصل رنگ ساز پر عائد ہوتی ہے۔ اس سے پوچھئے کہ اس نے میرا لباس کو اتنا بھڑکیلا کیوں بنایا۔ کراکروش بولا، تم بھی ٹھیک کہتی ہو، اچھا رنگ ساز کو فوراً طلب کیا جائے۔ چند منٹ بعد ملزموں کی قطار میں رنگ ساز خوف سے کپا رہا تھا۔ کراکروش نے اس کو الٹاتے ہوئے کہا، تم بہت ہی بے وقوف انسان ہو، اگر تم اس خاتون کی پوشاک کا رنگ اتنا گہرا سرخ اور شوق نہ رکھتے تو بڑھئی کی توجہ کبھی نہ ہٹتی۔
اور وہ سیدھی کیل لگا کر دیوار میں کھڑکی اچھی طرح پنسا دیتا۔ زیادہ پائیدار ہونے کے باعث ہی وہ گری اور چور کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کراکروش کے قول کے مطابق رنگ ساز واقعی بہت ہی بے وقوف انسان تھا۔ مقدمے کی تفصیل سننے کے بعد اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا جس سے اسے نجات ہو جاتی۔ وہ اسی بات پر زور دیتا رہا کہ ایک خوبصورت نوجوان عورت کا لباس واقعی شوق رنگ کا ہونا چاہیے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ بڑائی کی توجہ اس لباس کی وجہ سے پڑتی، اور یہ بھی کہ چور سب سے بڑا مجرم ہے جو چوری کی نیت سے دوسرے کے مکان میں داخل ہوا تھا۔ اس کی ٹانگ ٹوٹی تو اچھا ہوا، اسے ابھی ہی اور سزا دی جانی چاہیے۔ کراکروش ان دلیلوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے اس نے حکم دیا کہ رنگ ساز کو جیل میں جا کر پھانسی دے دی جائے۔ اب مشکل یہ تھی کہ رنگ ساز کا قد بہت ہی لمبا تھا۔ اس کا سر اس مقام سے اوپر نکل گیا جہاں پھانسی کا پھندا لگا کرتا ہے۔ رسی اس کے گلے تک نہ پہنچ سکی۔ بہت کوشش کی مگر کوئی تدبیر کامیاب نہ ہو سکی۔ آخر داروغہ جی نے قاضی کو کہا، اتنے لمبے آدمی کو پھانسی دینا مشکل ہے۔ کراکروش نے داروغہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا، تم ذرا عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر یہ رنگ ساز لمبے قد کا ہے تو اسے چھوڑ دیں اور اس کی برادری میں سے کسی ایسے رنگ ساز کو پکڑ کر لے آؤ جس کا پستہ قد ہو۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس جرم کی سزا ایک رنگ ساز کو ملنی چاہیے۔ داروغہ نے اپنے سپاہیوں کو فوراً چلتا کیا اور وہ بہت جلد سارے شہر میں سے ڈھونڈ کر ایسا رنگ ساز لے آئے جس کا قد ضرورت کے مطابق چھوٹا تھا۔ وہ بہت چیخا چلایا کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، لیکن اس کی بات کسی نے نہ سنی۔ اسے فوراً پھانسی دے دی گئی اور اس طرح قاضی کراکروش کی قانون دانی اور انصاف پسندی سارے ملک میں مشہور ہو گئی۔ لوگ حوالے کے طور پر کہنے لگے کہ کراکروش جیسا انصاف ہونا چاہیے۔ بچوں، یہ ہماری کہانی اختتام کو پہنچی۔ پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ کمنٹ۔ تھینک یو۔